الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلهم تعقلون وقال الله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أقطع أو كما قال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم تمام حضرات محبت سے بلند آواز سے درود شریف پڑھیں انتہائی قابل احترام ہر دل عزیز مسلمان بھائیوں دوستوں بزرگوں آج کی اس مجلس میں قرآن کریم کے کچھ فضائل اور کچھ مسائل بیان کرنے ہیں کیونکہ یہ زمانہ قرآن کریم سے دوری کا زمانہ ہے اور اب اس کی تلاوت کرنے والے لوگ بھی بہت ناپید ہوتے جا رہے ہیں قرآن کریم کو سمجھنے والے بہت کم ہیں اور اب اس کو پڑھنے والے بھی کم ہوتے چلے گئے دنیا کی لذتوں میں اور پیسے کی زیر پیر میں لوگ آخرت کو بھول گئے انہیں یاد ہی نہیں رہا کہ وہ اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے بلکہ وہ مرنے کے لیے پیدا ہوئے اور جب وہ مر کر یہاں سے نکلیں گے تو واپس کبھی بھی نہیں آئیں گے یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ سب کچھ اس وقت فائدہ مند نہیں ہوگا اور جو چیز فائدہ مند ہے اس سے ہم غافل ہیں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں دولت مند ہو جاؤں میرے پاس پیسہ زیادہ ہو زمین زیادہ ہو گاڑیاں زیادہ ہو میرے تعلقات ہائی ہوں اور ہر طرف میرا نام ہوگا اور یہ شخص دراصل شیطان کے جال میں پھنس چکے اور اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو کچھ بعید نہیں کہ مرنے سے پہلے ایمان بھی ضائع ہو جائے یہ دنیا کسی کی پوری نہیں پڑی آج تک
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں اور ایک کے پاس سونے کی 1 وادی ہو، تو یہ 2 وادیوں والا تمنا کرے گا کہ وہ تیسری بھی مجھے مل جائے، اور قبر کی مٹی کے سوا اس کے پیٹ کو کوئی چیز بھر نہیں سکتی۔ تو ہم دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مسابقہ اور مقابلہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی یہ ساز و سامان صرف دھوکہ ہے، اس کی کوئی حقیقت اور اصلیت نہیں ہے، یہ سب کچھ فنا ہوگا جو تمہیں دکھائی دیا جا رہا ہے۔ پارہ نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تمہاری ترجیح دنیا کی زندگی، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، لیکن تمہاری محنت کا میدان صرف دنیا ہے۔ یہ آج سے 1500 سال پہلے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، اور اب تو حالات بہت آگے جا چکے ہیں۔ لوگ نمازی، پرہیزگار، کلمہ گو، دیندار کہلاتے ہیں، لیکن جب تجارت کی طرف جائیں تو حلال حرام کا امتیاز ختم، پیسہ آئے چاہے سود کا آئے یا حرام کا آئے، اس وقت ان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ جب تک پیسہ نہیں اس وقت مومن بھی ہے اور عاشق رسول بھی ہے، اور جب حرام کی چمک پڑتی ہے تو اندر کا کفر باہر آ جاتا ہے کہ یہ تو مسلمان نہیں ہے، یہ تو اپنے فائدے کو دیکھتا ہے کہ میرا فائدہ مجھے کیسے ملے۔ اب کوئی کہے یہ حرام ہے، کہتا ہے نہیں مولویوں کی باتیں، آپ چھوڑیں اس بات، اللہ کو میں نے جواب دینا۔ اور یہ دن رات ہم دیکھتے ہیں، یہ مسلمانوں کا ملک ہے اور کلمہ کو لوگوں ہی نے بینکوں میں پیسہ رکھ دیا ہے سود کھانے کے لیے، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ سود خور سے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، اور اس کو سخت جرم شمار کیا۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی، عمرے بھی اور حرام بھی۔ اس لیے اللہ نے اس وقت فرمایا کہ تمہاری ترجیح دنیا کی زندگی ہے، اور میرا میسج آخرت کے متعلق ہے۔ دنیا تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی اور آخرت تمہارے ہاتھ سے نکلے گی نہیں، تم چاہو گے بھی تو آخرت سے نکل نہیں پاؤ گے۔ جہنمی ہمیشہ جہنم میں اور جنتی ہمیشہ جنت میں ہوگا، وہاں سے ٹرانسفر نہیں ہوگا، نکلے گا نہیں، مرے گا نہیں۔ اب جو جس کو ملا ہے وہ ہمیشہ ہے، اس لیے آخرت کو، جنت کو دار الخلد کہتے ہیں، ہمیشگی کا دار۔ اللہ کہتا ہے اس کے بعد آگے کوئی جہان نہیں جہاں میں نے تمہیں بھیجنا ہے، لا محدود زمانہ ہے، اور تم نے گزارا کیسے کرنا ہے اگر اس دنیا میں تم نے اس وقت کے لیے کمائی نہ کی۔ پرانے دوروں میں آخرت کی تیاری کے لیے پوری رات لوگ نفل پڑھتے تھے، 500 سال بے ریا عبادت بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں نے کی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان باتوں کو بیان فرمایا،
اور ان کو راہب کہا جاتا ہے، دنیا سے کنارہ کش، صرف اللہ اللہ کرتے اور سجدوں میں گرتے۔ 500 سال تک ایسی عبادت، اپنی آخرت بنانے اور بچانے کے لیے۔ اسلام میں رہبانیت تو جائز نہیں، لیکن ہر قدم پر اللہ کے حکم کو پورا کرنا ضروری ہے، چاہے تجارت میں ہے، سیاست میں ہے، عبادت میں ہے، معاملات، معاشرت، کسی بھی لائن میں کچھ بھی ہے، بادشاہ ہے، جج ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، ملازم ہے، نوکر ہے، افسر ہے، ہر لمحے جو اللہ کا حکم اس پہ ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ فرمایا کہ میری شریعت میں جو تمہارے اوپر ذمہ داریاں لاگو کی گئیں، معاشرے میں رہ کے ان کو پورا کر کے خدا کو راضی کرنا ہوگا۔ تم گھر سے بھاگ جاؤ، جنگلوں غاروں میں اللہ اللہ کرو، بیوی بچوں ماں باپ اور جو آپ کے ماتحت ہیں ان کے جو حقوق آپ کے ذمے میں نے لگائے ان سے بھاگ جاؤ، یہ دین نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری تمہیں یہاں رہ کر ادا کرنی ہوگی، ورنہ ان کے مسئلے میں آخرت میں پکڑے جاؤ گے۔ اس لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت کی جڑ کٹی، لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت کا تصور ختم ہے۔ اس لیے کوئی 1.25 لاکھ صحابہ میں سے شخص جنگلوں غاروں میں زندگی نہیں گزارتا۔ اہل بیت کا کوئی شخص وہ کھلے میدان کے اندر پڑے گا، وہ تخت خلافت پر بیٹھے، وہ تجارت کی منڈیوں اور بازاروں میں نظر آتے ہیں، وہ مسجد کی صفوں میں نظر آتے ہیں، وہ لوگوں کے جرگوں میں پنچایتوں میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ کرسی عدالت پر قاضی بن کر بیٹھے، وہ میدان کے سپاہی سالار اور فاتح جرنیل سپاہی بن کر کھڑے ہیں اور معاشرے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے رہبانیت کو جڑ سے اڑا دیا، کہ اب قیامت تک رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہ پچھلے دوروں میں تھا کہ جنگل میں غار میں 500 سال اللہ اللہ کرتے بندہ مر گیا، اب جو ایسے کرے گا وہ قیامت میں پکڑا جائے گا، کیونکہ دین مکمل ہو گیا اور شریعت کام ہو گئی۔ جس کا جو حق تھا وہ بیان کر دیا گیا، اور جس کے ذمے ہے اس کو بھی بتا دیا گیا، اور سب کو یہ بات بتائی گئی کہ مرنے کے بعد کہانی ختم نہیں، کہانی شروع ہوگی، اور قیامت کے دن اس عدالت میں، اس پیشی میں پوچھ گچھ ہوگی، کس کس کا حق ادا کیا اور کس کا نہیں۔ یہاں جواب دے گا تو اگلی منزل میں جائے گا۔ تو بہرحال اب ان حقوق سے واقفیت، ذمہ داریاں کیا ہیں، قیامت کے دن کے حالات کیا ہیں، یہ تب تک معلوم نہیں ہو سکتے جب تک انسان علم سے آشنا نہ ہو۔ اس لیے کہ جاہل کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جو بھی کلمہ گو ہے اس پر علم حاصل کرنا فرض ہے، اتنا علم جس سے حلال اور حرام کا پتہ چلے، جائز اور ناجائز کا پتہ چلے، جس میں فرض کا، واجب کا پتہ چلے کہ کیا چیز فرض ہے کون سی حرام ہے، اتنا علم تو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر وہ اتنا علم بھی حاصل نہیں کرتا کہ جس سے اس کی نماز صحیح ہو جائے کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، طریقہ کیا ہے، تو پھر تو یہ نماز بھی نہیں پڑھ سکے گا، حج ادا نہیں کر سکے گا، زکوٰۃ ادا نہیں کر سکے گا، تو اس کے ذمے یہ فرائض رہیں گے اور یہ پھنس جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ میرے کسی امتی کو کسی بھی درجے میں جاہل رہنے کی اجازت نہیں ہے، وہ ہوگا صاحب علم اپنے اپنے درجے میں، البتہ جو تفصیلات کا علم ہے، حلال حرام جائز ناجائز سے آگے تفصیلی علم دلائل کے ساتھ، وہ علماء کا کام ہے۔ پھر اگر تم کو رہنمائی چاہیے باریک مسائل میں تو ان سے رابطہ رکھنا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن کریم میں
کہ اگر تمہیں علم نہیں تو جو جاننے والے ہیں صاحب علم ان سے پوچھو، اور ان سے پوچھ کر تم نے شریعت پر عمل کرنا ہے۔ اور اگر ایک بندہ سیکھے بھی نہیں اور علماء کو بھی گالیاں دے، ان سے پوچھے بھی نہیں، تو اس کے جہنمی ہونے میں کیا شک ہے؟ کنفرم پکا جہنمی ہے، اس نے جہنم میں جانا ہے اور کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ اللہ کے قانون کو جانتا بھی نہیں اور جو جانتے ہیں ان کو مانتا بھی نہیں۔ تو اس نے عمل کیسے کرنا ہے؟ اس کو کیا پتہ ہے کون سی چیز شرک ہے، کون سی توحید ہے؟ اس کو تو کچھ پتہ نہیں، تو یہ اللہ کا رشتہ دار تو ہے کوئی نہیں کہ اللہ نے اس کو جنت میں ڈالنا ہے۔ اس لیے کنفرم اس شخص نے جہنم میں پہنچ جانا ہے۔ یہ علماء کی دشمنی اسے جہنم میں پہنچا دے گا، یا تو خود عالم بن جائے یا علماء سے پوچھتا رہے، جہاں بھی عمل کرنا ہے پوچھے کہ کیسے کرو۔ قرآن کریم میں یہی راستہ بتایا گیا، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو فرشتے ان کو گرز ماریں گے اور وہ چیخے گا، جزا فضا ہائے بائے کرے گا، لیکن ظاہر بات ہے بھاگ تو نہیں سکے گا، مسلسل پھینٹی لگتی جا رہی ہے، اور فرشتہ کیا کہے گا؟ لا تلیت ولا تریت، نہ خود پڑھے اور جو پڑھے تھے ان سے پوچھا بھی نہیں، تو پھر یہی ہونا ہے نا، اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ خود پڑھا نہیں اور جنہوں نے پڑھا ہے ان سے پوچھا بھی نہیں، اور تو اپنی زندگی ضائع کر کے آ گیا، اللہ کا حکم ہی پورا نہیں کیا، تو اب بتا اس کے سوا تیرا علاج کیا ہے؟ بس مسلسل ٹھکائی ہوگی اور بچانے والا کوئی نہیں۔ قرآن کریم میں جہنم کا جو نگران اعلی ہے، داروغہ فرشتہ، اس کا نام ہے مالک۔ یہ فرشتے کا نام ہے جو جہنم کے تمام فرشتوں کا سب سے بڑا نگران فرشتہ ہے۔ 1000 سال تک جہنمی اس کو پکارے گے، یا مالک یا مالک، رحم کر دو، نکال دو، غلطی ہو گئی معاف کر دو۔ جیسے کوئی بندہ تھانے کچہری میں پھنس جائے نا، تھانے میں، تو وہ ایس ایچ او ڈی ایس پی سے فریادیں کرتا ہے، تو وہ جہنم کے نگران اعلیٰ فرشتے کو جو سب سے بڑا ہے اس کو بلائیں گے کہ مہربانی کرو۔ 1000 سال تک یہ کہتے رہیں گے مالک مالک مالک، وہ جواب نہیں دے گا۔ 1000 سال بعد وہ غصے میں کہے گا کیا بکواس کرتے ہو، کیوں شور مچایا، چپ کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ بھی جہنم کا فرشتہ ہے تو اس کا خوف بھی بہت عجیب ہے۔ یہ پھر کہیں گے کہ اے مالک، اپنے رب سے کہو کہ ہم پر ایک دفعہ مہربانی کر۔ وہ کہے گا تمہارے پاس سمجھانے والے، پیغام پہنچانے والے نہیں آئے تھے، تو پھر کیوں غلطی کی؟ بس ہمیں سمجھ نہیں آئی، شیطان نے ورغلایا ایک موقع۔ وہ کہے گا رب نے فیصلہ کر دیا ہے، قیامت قائم ہو گئی، عالمی عدالت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، فیصلے ہونے کے بعد ٹھکانوں پہ پہنچ چکے ہو، دوبارہ وہ وقت واپس نہیں آئے گا، نہ واپسی ہے نہ آگے کہیں جانا ہے۔ اور وہ کہے گا اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اسی میں ذلیل ہوتے رہو اور اپنی بکواس بند کر دو۔ اور جہنم کے فرشتوں کو کہے گا کہ جہنم کے اوپر ڈھکن دے دو تاکہ ان کی منحوس آواز باہر ہمیں کبھی سنائی بھی نہ دے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ قرآن کریم سارا منظر بیان کر رہا ہے۔ اگر ہم آنکھیں بند کریں کبوتر کی طرح تو پھر بھی یہ ٹائم آنا ہے، اور اگر ہم اس کی تیاری کریں تو پھر بھی یہ ٹائم آنا ہے، اور ہم اس کو ٹال بھی نہیں سکتے اور ہم بھاگ بھی نہیں سکتے۔ اگر ہم قرآن سے جاہل بھی رہیں تو جاہل رہنے سے بھی ہم نہیں بچ سکتے۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں جی نہیں مسئلہ نہیں پوچھنا تو عمل کرنا پڑے گا، پھر مجرم بن جاتے ہیں، تو پوچھتے ہی نہیں تاکہ عمل ہی نہ کرنا پڑے، تو یہ ڈبل مجرم ہے۔ فرشتہ اس کو ڈبل پھٹی لگائے گا کہ نہ تو نے پڑھا اور نہ پوچھے، عمل بھی نہیں کیا اور جاہل بھی رہا، لہٰذا ڈبل سزا ہے۔ کئی لوگ اس لیے مسئلہ نہیں پوچھتے، جی پوچھ لیا تو پھر مشکل ہو جائے کہ عمل کرنا پڑے گا، چلو ٹھیک ہے ایسے ہی ٹھیک ہے، ڈبل کو چھوڑی تھی چکی رہو، وہ سمجھے ہم اللہ کو دھوکہ دے دیں گے۔ اللہ بار بار
قرآن میں یہ باتیں سمجھا رہے ہیں کہ دھوکے سے نکل آؤ، میں تمہارا رب ہوں، تم نے مر جانا ہے، میرے پاس آنا ہے، یہ حقیقتیں کھلے گی اور کل برباد نہ ہو جاؤ اور یہ نہ کہو کہ ہمیں سمجھایا کسی نے نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، قرآن کریم کے قریب آنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہ ہماری بنیادی ضروریات میں داخل ہے، جس طرح روٹی، کپڑا، مکان ہماری بنیادی ضرورت میں۔ پاکستان میں تو کئی حکومتیں ہمیں بیوقوف بنا کے اس لیے ہم سے ووٹ لے لیتی ہے کہ روٹی، کپڑا، مکان ہم دیں گے۔ ہم کہتے ہیں جی واہ جی مسئلہ حل ہو گیا، چلو جی ووٹ دے دیں۔ حالانکہ اللہ نے کہا ہے کہ خوراک بھی میں دوں گا، پوشاک بھی میں دوں گا، رہائش بھی میں دوں گا، میں نے بنایا سارا کچھ۔ ہم نے اللہ کو یقین نہیں کیا، ہم نے دھوکے بازوں پہ کیا، اور بعد میں وہ بھی ذلیل ہوئے اور ہم بھی ہو گئے۔ پھر اسی بندے کو بعد میں ہم گالیاں دیتے ہیں اور احتجاج کر کے اس کو حکومت سے بھی اتارتے ہیں، یہ فراڈی ہے۔ تو میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں، بنیادی ضرورت میں اگر پانی ہے، ہوا ہے، خوراک ہے، پوشاک ہے، تو بنیادی ضرورت میں تعلیم بھی ہے، یاد رکھیے گا۔ لیکن اس کا نعرہ کوئی نہیں لگاتا، اور آج اگر تعلیم کہی جائے تو لوگ سمجھتے ہیں سائنس، کمپیوٹر، سائنسدان، انجینئر، یہ تعلیم ہے۔ یہ تو سارے پیٹ بھرنے کے دھندے ہیں، ان میں سے کوئی تعلیم بھی یہ نہیں بتاتی قبر میں روشنی کیسے ہوگی، ان میں سے کوئی تعلیم یہ نہیں بتاتی قیامت میں کلیئر کیسے ہوگے۔ وہ صرف یہ بتاتی ہے کہ یوں کرو تو زیادہ پیسہ آئے گا، یہ چلاکی کرو تو زیادہ امیر ہو جاؤ گے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف ہماری دنیا کی ضرورتیں ہیں، لیکن قرآن کریم اصل تعلیم ہے جو آپ کی دنیا میں بھی آپ کو عزت دلاتا ہے، قبر حشر میں بھی آپ کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے تعلیم اصل میں یہی ہے، باقی فن ہے سارا، یہ فن ہے، مختلف لائنوں کے دنیا میں چل رہے۔ جو ہی وہ مرا تو اب قیامت میں نہ سائنس کا سوال ہے نہ ریاضی کا، اور اس کا کوئی ثواب بھی نہیں، اور الٹا اس وقت پوچھا جائے گا قرآن کریم پڑھا یا نہیں پڑھا، زکوٰۃ ادا کی یا نہیں کی، حج فرض تھا کیا یا نہیں، جن جن کے حقوق تھے وہ ادا کیے یا نہیں، تو وہ تو پڑھا کوئی نہیں، پتہ ہی نہیں حق کس کا، ہمارے اوپر کون سے ہے، تو پھر بتائیں آگے اندھیرا نہیں ہے تو اور کون سا راستہ ہے۔ انسان کی کامیابی صرف ایک چیز میں بند ہے، وہ اللہ کی کتاب سے جڑ جائے۔ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ آخر اس کتاب کی کوئی حیثیت تھی تو اللہ نے خود آسمانوں سے اتاری ہے، اور قیامت تک اس کو محفوظ رکھنے کا وعدہ بھی کیا کہ ہر دور میں انسانوں کی جتنی ضرورت یہ کتاب ہے اتنی کوئی بھی نہیں ہوگی۔ اگر ایک ڈاکٹر ہے اس میں اللہ کا خوف نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں کہ کل قیامت میں میں نے جواب دینا ہے، تو وہ ڈاکٹر بن کر بھی ڈاکو اور لٹیرا ہوگا۔ اس نے آپ کے پیٹ کو نہیں پھاڑنا، اس نے آپ کی جیب بھی پھاڑ دینی ہے۔ اس کو کیا لگے اس چیز سے؟ وہ آپ کے جسم کے اعضاء بھی بیچے گا۔ اسپتالوں میں کتنے کیس ایسے ہوئے کہ ایک عورت کی اولاد ہوئی اور بچی پیدا ہوئی، بچہ پیدا ہوا تو بچہ غائب کر دیا گیا، کسی اور کی بچی وہاں ساتھ لگا دی گئی۔ ایسے کتنے کیس ہمارے سامنے ہم سنتے ہیں اور دیکھیں اپنی زندگی میں، اسپتال کے اندر انہوں نے گیم کر کے بچہ غائب کر دیا۔ اب وہ پڑھے لکھے ڈاکو بنے اس لیے کہ ان کے اندر یقین ہی نہیں کہ اللہ دیکھتا ہے اور کل ہم نے جواب دے دے۔ کسی کا بچہ چھین لیا اور اٹھا کر غائب کیا تو کیا قیامت میں یہ بچے گا؟ کیسے بچے گا؟ تو بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے قریب آنے والوں کو تجارت سے نہیں روکا، سیاست سے نہیں روکا۔ یاد رکھیں، آپ نے کبھی بھی لوگوں کو مکان بنانے، زمین خریدنے، باغات لگانے، باغبانی کرنے، دنیا کے جتنے شعبے ہیں ان میں کام کرنے سے کبھی بھی نہیں روکا، بلکہ جو قریب آیا اس کے اندر آپ نے قیامت کا یقین پیدا کیا، اللہ کی معرفت کا بیج بو دیا، اس کا دل کا رخ ادھر کیا کہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ میں نے کل جواب دے دیں۔ کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا کہ کل تیرے گلے پڑ جائے۔ 1.25 لاکھ صحابہ کے دل میں یہ بات ڈال کر ان کی تربیت کی، اور جب ان کو بنا دیا، سنوار دیا، باکمال کر دیا، اور
دنیا کی محبت ان کے دلوں سے نکال کے باہر پھینک دی. پھر وہ تخت شاہی پہ بھی بیٹھے تو ان جیسا بادشاہ بھی کوئی نہیں تھا. وہ اگر قاضی بنے تو ان جیسا منصف کوئی نہیں تھا. وہ اگر سپاہی سالار تھے تو ایسا سپاہی سالار بھی پھر کوئی نہیں تھا. ان کے پاس پاور آئی پھر بھی وہ اللہ کے بندے رہے. وہ غریب تر ہوتے پھر بھی اللہ کے بندے رہے. سپر پاور سے رب نے ٹکروایا تو پھر بھی کبھی اللہ کے قانون کو نہیں توڑا. ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال دیا. تو میرے نبی کا مقصد یہ تھا اس دنیا میں آنے کا کہ دنیا میں تم نے رہنا ہے, مکان بنانا ہے, باغ چلانے ہیں اور دنیا کے کاروبار کرنے ہیں, سیاست کرنی ہے, کرو, یہ تمہاری ضرورت ہے. لیکن پہلے قرآن کریم کے باغ سے کچھ پھل کھا لو, اس کو پڑھو, سنو, سمجھو, دل کی دنیا کو چینج کرو. اللہ کی بارگاہ میں قیامت کی پیشی کا یقین دل میں ہر وقت پکا کرو. اور جب وہ کیفیت پوری طرح منتقل ہو جائے اس کے بعد بے شک تم دنیا کے کاروباروں میں جاؤ. اب یہ دنیا تمہیں خراب نہیں کر سکتی ہے, اس لیے کہ قدم قدم پر احساس کھڑا ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد قیامت میں کس کو جواب دینا ہے. زور سے بولے. فرمایا اب یہ دنیا تمہیں برباد نہیں کر سکتی. اور اگر قرآن پڑھائے ہی نہیں اولاد کو, سکھائے ہی نہیں, خود بھی نہیں پڑھا اور صرف پیسے ہی پیسہ, پیسے ہی پیسہ, یہ تو کافر بن جائے گا, یہ تو ڈاکو بن جائے گا, یہ تو دھوکے باز بنے گا, یہ تو بے ایمان بنے گا. اور ماں باپ نے خود اٹھا کے اس کو جہنم میں ڈال دیا. اور قیامت کے دن وہ بھی ان کے لیے دعا نہیں کرے گا بلکہ اپنے پھنسنے کا ان کے اوپر وہ بات ڈالے گا کہ میرے بڑوں نے مجھے گمراہ کیا. سورہ احزاب میں تفسیر موجود ہے. اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. اے رب کریم, ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا تھا. جیسے ماں باپ نے بولا میں نے وہ کیا, جیسے استاذوں نے سمجھایا میں اس طرح بھاگا, اور انہوں نے تو ہمیں گمراہ کر دیا. آج کا تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا مرلہ آنا ہے. اس لیے میری گمراہی کا وبال ان پہ ہے. مجھے اکیلا جہنم میں نہ ڈال, میرے ساتھ ان کو بھی جہنم میں ڈال. قرآن کریم بتا رہے کہ جب وہ پھنسے گا تو وہ اکیلا نہیں جائے گا, وہ چیخے گا کہ ان کو بھی ڈالو. وہ اچھلے گا کہ میرے لیڈر کو اور میرے استاد اور رابر کو جس نے غلط گائیڈ کیا اس کو بھی ساتھ رکھیں. مجھے تو سزا مل رہی ہے, اس کو کیوں چھوڑ رہے ہیں. اور پھر اللہ کی بارگاہ میں انصاف ہے, اللہ اکیلا اس کو نہیں ڈالے گا, اللہ ان کو بھی اٹھا کے ساتھ ڈالے گا. اب وہ کہے جی ہم تو نمازی تھے, اللہ کہے گا نہیں, ذمہ داری پوری نہیں کی, اٹھاؤ اس کو اندر ڈالو. اس لیے میرے عزیزوں سنیا, قرآن کریم آسمان سے اترنے والی کتابوں میں آخری کتاب ہے. اس کے بعد قیامت تک کوئی اور کتاب نہیں آنے. اس سے پہلے تورات, زبور, انجیل آئی, وہ برحق تھی. آسمان سے صحیفے اترے, وہ برحق تھے. لیکن اس وقت ان میں سے کوئی بھی اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں, ان میں رد و بدل کر دیا گیا ہے. اب انسانیت کی ہدایت کا ایک راستہ ہے قیامت تک, جو محفوظ شکل میں آسمانی کتاب قرآن کریم ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت اپنے ذمے لی کہ میں اس کو محفوظ کروں گا, اس کو کوئی بدل نہیں سکے گا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. پارہ 14 کا پہلا صفحہ ہے سورۃ الحجر کے پہلے رکوع میں کہ ہم ہی نے اس نصیحت کو اتارا ہے. یہ نصیحت نامہ ہے, ہر ایک کو سمجھایا جا رہا ہے, اس کی ایک ایک آیت میں کوئی پیغام ہے. اللہ یوں بھی کہہ سکتے تھے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ, لیکن اس سے اگلا مقصد پورا نہ ہوتا. اس لیے فرمایا ہم ہی نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے اس نصیحت کو. کئی مرتبہ باپ بیٹے سے کہتا ہے یہ کام ایسے نہ کرنا, کہتا ہے میری نصیحت یاد رکھنا. چھوٹی سی بات لیکن کام کی ہے, اور بچہ اس پہ نہ چلے کا نقصان ہوتا ہے. اور وہ کہتا ہے میں نے تجھے نصیحت کی پھر بھی تجھے سمجھ نہیں آئی. اللہ کہتا ہے یہ 23 سال کے عرصے میں میری نصیحتیں ہیں تمہیں. مالی طور پر جہاں سے خرابی بن سکتی ہے وہ جگہ بتائیں, جہاں سے بچنا ہے. سود سے بچنا ہے, دھوکے سے بچنا ہے, ملاوٹ سے بچنا ہے, دوسرے کا مال قبضہ کرنے سے بچنا ہے, حرام کی طرف جانے سے بچنا ہے, اور جھوٹ بولنے سے بچنا ہے. جھوٹ بول کے مت سودا بیچو, یہ تمہارے وہ راستے ہیں اور سوراخ ہیں جہاں سے تمہیں ڈنگ لگے گا. اس لیے ایک ایک چیز کو واضح کیا اور فرمایا مال تمہارے لیے, دنیا تمہارے لیے کماؤ کرو, لیکن جن جن راستوں پہ تمہارا دشمن کھڑا ہے ان راستوں کی طرف نہیں جانا. وہ تمہیں
نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو بڑی سادی مثالوں سے یہ باتیں سمجھائی. فرمایا سنو، ایک لائن لگائی نیچے ریت پر سیدھی، فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، اور پھر اس کے ساتھ دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لائنیں بنائیں. فرمایا کہ ان تمام لائنوں پر شیطان کھڑے، تم سیدھے راستے پر جاتے ہو، وہ تمہیں اس راستے پہ بلاتا ہے کہ ادھر وہ کامیابی ہے. دائیں اور بائیں بہت ساری لائنیں ہیں، پگڈنڈیاں. فرمایا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ادھر ادھر نہیں ہونا، اس لائن پر چلنا ہے، سیدھے تب کامیابی ہے، اور میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف لے کے جا رہا ہوں، اور تم اگر یوں ہوگے تو برباد ہو جاؤ گے. اور ہر راستے پر ایک شیطان کھڑا ہے جو تمہیں ورگلانا چاہتا ہے، جو تمہیں برباد کرنا چاہتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس چیز کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ اگر تم صراط مستقیم پہ رہو گے تو تم سیدھے جنت میں جاؤ گے، اور اگر صراط مستقیم سے ہٹ کر چاہے کسی کی بات مان کر تم دائیں بائیں ہوئے تو پھر تمہیں اللہ کی بارگاہ میں چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا. قرآن کریم پر ذرا آپ غور کریں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صراط مستقیم جس پر نبی چلے اس کی بالکل واضح نشانیاں بیان فرمائی کہ جو یہ کام کر رہے ان چیزوں پر کھڑا ہے وہ سیدھا ہے، اور جو ان میں سے کہیں بھی آگے پیچھے ہے تو وہ صراط مستقیم تو نہیں ہے. ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. یہ راستہ ان لوگوں پر جن پر تیرا انعام ہوا ہے، تو نے فضل کیا جن پر. اللہ کہتا ہے وہ راستہ ہے کون سا؟ تو سنو، پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 6 ترجمہ سنیے. کل اے نبی آپ انہیں بتاؤ، تعالو اور تم سارے، اتلو میں پڑھتا ہوں، ما حرم ربکم علیکم وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں وہ پڑھ کر سناتا ہوں. اللہ تشرکوا بہ شیئا کہ کسی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ کبھی شریک نہ ٹھہرانا. یہ یاد رکھنا ذات اور صفات میں وہ یکتا ہے، اس کی جو خاص صفات ہے وہ کسی اور میں نہیں. مت کہنا کہ یہ بھی کر سکتا ہے اور وہ بھی. اللہ کہتا ہے یہ بھی نہیں، یہ ہی کا مسئلہ ہے کہ میں ہی کر سکتا ہوں، کوئی اور نہیں کر سکتا. مجھے بتائیے بارش نازل کرنے والا کون ہے؟ اگر کوئی بندہ کہ میرے پیر صاحب بھی بارش نازل کر سکتے ہیں، یہ شرک ہے. زندگی موت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کہتا ہے یہ جو میرے خاصے ہیں اس میں کبھی کسی کو میری برابری میں نہ لانا. تیری ساری باتیں اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دوں گا. اسی طرح جو میرا خاص حق ہے، سجدہ ہے، عبادت ہے، تسبیح ہے، وظیفہ ہے، نظر نیاز، جانور ذبح کرنا، میرے نام پر گردن کٹانا، یہ عبادت کی شکلیں ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ قرآن میں کہتا ہے زبانی جتنی باتیں زبان سے یہ ساری بھی صرف میری ہیں، اور بدنی والصلوات بدن کے ساتھ جتنی بات ہو، چاہے وہ روزہ ہے، نماز ہے، کوئی بھی ہے، جہاد ہے، حج ہے، جتنی بدنی عبادات ہیں اللہ کہتا ہے وہ بھی صرف میرے لیے ہوگی. کسی اور کو خوش کرنے کے لیے تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور والطیبات اور جتنی بھی مالی عبادتیں، نظر نیاز، چڑھاوے، جانور ذبح کرنا، قربانی دینا، گردن کٹانا، صدقہ دینا، زکوٰۃ، مسجد تعمیر کرنا یا کوئی بھی رفائی کام کروانا، اللہ کہتا ہے جو بھی کرو گے ایک ردی کے برابر بھی تو صرف اور صرف کس کو راضی کرنے کے لیے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ کہتا ہے میرے سوا اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. شاید تم کبھی جا کے کسی کو سجدہ کرو، یہ حرام ہے. اور اگر تم نے تلوار بزرگوں کے نام پر ذبح کیا کہ یہ خوش ہو جائے اور میری ٹکڑی بنائے، یہ حرام. وما اہل بہ لغیر اللہ، بالکل واضح قرآن کریم میں اس چیز کا اعلان کیا ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے جو میری حد ہے اس کو کراس کبھی نہ کرنا. تو نبی ان کو بتاؤ کہ پہلا حق سب سے میرا ہے. ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، شرک کبھی بھی نہیں کرو گے. وبالوالدین احسانا اور ماں باپ کے ساتھ ہر حال میں اچھا سلوک کرنا ہے. ان کے ساتھ کبھی بھی تمہیں برے سلوک کی اجازت نہیں، چاہے ماں باپ کافر کیوں نہ ہو. دنیا کے معاملات میں آپ ان کا پھر بھی خیال رکھیں گے، ان کو اس حال میں چھوڑ کر بھاگنے کی اجازت کبھی نہیں ہے. ان کے سامنے بکواس کرنا، ان کے سامنے اکڑنا، ان کی انسلٹ کرنا اللہ کہتے ہیں اجازت ہی نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں
صراط مستقیم ہے، جو اس سے ہٹے گا وہ میرے راستے پہ نہیں ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے قتل نہیں کرنا۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی ہم دیں گے۔ تو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے جو دنیا میں آیا اس کو مت مارنا غربت کی وجہ سے، کہ گھر میں غربت ہے تو خرچہ کیسے ہوگا، اور اس کو قتل، یہ جرم عظیم ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اللہ کہتا ہے بے حیائی کے قریب بھی مت جانا۔ یہ حضور فرما رہے ہیں سنو جو میرا راستہ ہے اور صحیح سیدھا ہے کہ بے حیائی کے قریب نہ جانا، چاہے بے حیائی کھلی ہو یا چھپی ہوئی ہو رات کی تاریکی میں۔ فرمایا جس چیز سے روک دیا یہ بے حیائی ہے اس طرف مت جانا، یہ میرا راستہ نہیں ہے۔ اگر اس طرف جاؤ گے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس کا قتل اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو مت قتل کرنا۔ نا حق قتل کی اجازت کسی صورت بھی نہیں ہے۔ قتل صرف 3 صورتوں میں جائز ہے، وہ بھی اسلامی ریاست کے لیے۔ اگر کوئی مرتد ہو گیا 3 دن کی مہلت کے بعد اگر واپس نہیں آتا تو اسلامی حکومت اسے قتل کرے گی۔ شادی شدہ زناکار ہے، ثابت ہو گیا گواہوں سے تو اسلامی ریاست سنسار کرے گی۔ اور اگر اس نے کسی کو آلے قتل اور ارادہ قتل سے جان بوجھ کے قتل کیا تو یہ ناحق قتل کی وجہ سے قصاص میں اسلامی ریاست اس کو قتل کرے گی۔ کوئی انسان ریاست کا فرد قانون اپنے ہاتھ میں نہیں دے سکتا، اگر کسی فرد نے قدم اٹھایا تو پھر اس کو بھی سزا بھگتنی ہوگی۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں فرمایا ناحق کسی کو قتل نہیں کرنا، جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دی ہے اس سے باز رہنا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، ان کاموں کی اللہ نے تمہیں تاکید اور نصیحت اور وصیت کی ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیموں کے مال کے قریب بھی مت جانا، کہ بلکہ فرمایا ان کو اگر تمہارے انڈر بھی ہے اچھے طریقے سے ان کو استعمال اور ان چیزوں میں لانا، اس کا مال مت کھانا اور ضائع کرنا۔ ہاں حتیٰ یبلغ اشدہ، جب وہ اپنی جوانی کو اور سمجھ کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر اس کی امانت اس کے ہینڈ اوور اس کا ولی کر دے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ اور تول بالکل پورا کرنا، یہ تاجروں کو بھی کہا جا رہا ہے۔ اس میں ڈنڈی مت مارنا، اس میں دھوکہ نہ دینا، بالقسط انصاف کے ساتھ یہ کام کرنا ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، نہیں ہم مکلف بناتے کسی بھی نفس کو مگر اس کی بساط کے مطابق۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور جب بھی تم فیصلہ کرو یا گفتگو کرو تو عدل کے ساتھ۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہو لیکن اگر جرگے میں بیٹھ کے یہ بات کا موقع ہے تو پھر دھڑا نہیں کرنا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، بلکہ تم نے مظلوم کا ساتھ دینا اور بات انصاف کی کرنی ہے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے ساتھ جو عہد کر چکے ہو کلمہ پڑھنے کے ساتھ ان کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، ان باتوں کی اس نے تاکید اور وصیت کی ہے تمہیں کہ یہ کام کرنے ہیں۔ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، شاید کہ تم نصیحت حاصل کر جاؤ۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہی میرا بالکل سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تم بھی اسی کے پیچھے چلو اور میرے پیچھے آؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور مت پیچھے چلو دیگر راستوں کے، وہ تمہیں اس راستے سے جدا کر دیں گے۔ اور اس کی مثال حضور نے خط کھینچ کر سمجھائی ہے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، ان سب باتوں کی تمہیں تاکید کر دی ہے رب العالمین نے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ ہے صراط مستقیم۔ آج ہم کتنا اس پہ کھڑے، کوئی صرف اس چارٹ پر چل جائے خدا کی قسم وہ جنت میں جائے گا۔ اس میں اللہ کا حق بھی پورا ہے، بندوں کا بھی پورا ہے، کمزوروں یتیموں کا بھی پورا ہے، اس میں کہیں بھی آپ کا ایمان ضائع نہیں ہوتا۔ اور آپ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 ہے، اور آج بین الاقوامی انسانی حقوق کا جو چارٹ ہے وہ اس سے مختلف نہیں، وہ یہیں سے نکالی گئی ہیں چیزیں۔ انگریزوں نے الگ سے کوئی انسانوں کو حقوق نہیں دیے، لیکن ہم کتاب اللہ پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے ہم ان کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ یار انہوں نے انسانیت کے لیے بڑا کام کیا ہے۔ تو جناب اس کو پڑھو گے تو پیغمبر انسانیت نے 1500 سال پہلے یہ سب کچھ کہہ دیا ہے، لیکن کاش کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں۔ تو آج سے ارادہ کریں کہ کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ ہم روزانہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پڑھو گے یار، ہم ٹلے ہو گئے اور بولتے نہیں ہو، یہ سولر پہ چل رہے ہیں، نہیں نیا ہو گئے۔ یہ قرآن
قرآن کریم اللہ نے تو ہمارے لیے نہیں پڑھیں گے تو نقصان آپ کا ہے، پڑھیں گے تو فائدہ بھی آپ اور آپ کی نسلوں کا ہے، اور اس کا کتنا بڑا اجر ہے وہ ذرا سنیے. مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ پوری رات یا دن کو کسی حصے میں 100 رکعت نفل روزانہ پڑھے، اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ ایمان سے بتاؤ. بہت اجر ہے نا 100 رکعت نفل. ہم تو 20 تراویح پڑھنے سے بھی ہمارے لیے قیامت ٹوٹتی ہے، اور جو ہر دن میں 100 پڑھتا ہے، اور ایک بندہ جو 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نفل پڑھتا ہے، کتنا بڑا ٹائم لگتا ہے. کیوں کر رہے؟ اللہ راضی ہو، گناہ معاف ہو، سجدوں میں جا رہے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں. لیکن سنو، قرآن کریم ایسی کمال کی چیز ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنے ایک صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا ابو ذر ایک بات سنو، اگر تو صبح کے وقت قرآن کریم کی ایک آیت سیکھ لے، قرآن کریم کی اونچا بولو، ایک آیت، الف لام میم ایک آیت ہے، انا اعطیناک الکوثر ایک آیت ہے، چھوٹی سی، قل هو اللہ احد ایک آیت، مالک یوم الدین ایک آیت. پڑھنا نہیں آتا اس نے آگے پڑھا، سیکھا، جیسے پڑھنے کا طریقہ ہے عربی لہجے کے ساتھ صحیح طریقے سے، پنجابی اسٹائل میں نہیں. فرمایا اگر تو نے ایک آیت صبح کے ٹائم سیکھ لی بغیر ترجمے کے، بغیر تفسیر کے، اور عمل بھی نہیں کیا، صرف علمی طور پر سیکھے، فرمایا اے ابو ذر اگر تو نے صبح کے ٹائم قرآن کریم کی ایک آیت سیکھ لی، یعنی پڑھنا سیکھا، تو تجھے اللہ جو ثواب دے گا یہ 100 رکعت نفل سے بھی زیادہ ہے. زور سے کہو سبحان اللہ. اب ایک بندہ 6 گھنٹے لگا کے 100 رکعت نفل پڑھ رہا ہے، اور ایک بندہ سامنے آیا، اس نے کہا حضرت مجھے قرآن سکھائیں، مجھے نہیں آتا. اس نے پہلی آیت سکھائی، اس نے سیکھ لی 5 منٹ، اس سے زیادہ ثواب اس کو مل گیا. قرآن کریم اتنی عظیم کتاب ہے. اور فرمایا سنو ابو ذر اگر تو قرآن کریم کا ایک باب سیکھ لے تو تیرا یہ ثواب 1000 نفل رکعت والے سے زیادہ ہے، اور اس سے افضل ہے، وہ تیرے اجر کو نہیں پہنچ سکتے. اب اس کا کیا مطلب کہ آپ نے آیت سیکھی. علامہ صلاح خان صفدر صاحب نے لکھا ہے الحمدللہ رب العالمین، ایک آیت آپ نے سیکھی، ترجمہ نہیں آتا، تفسیر نہیں، عمل بھی نہیں کیا، بس صرف سیکھے کہ یوں پڑھ لیں 100 رکعت نفل کا ثواب ہو. اب آپ اس کا ترجمہ سیکھتے ہیں. سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. ترجمہ سیکھا، ساتھ اس کی تفسیر سیکھ لی کہ اس کی وضاحت مطلب کیا ہے، حضور نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، صحابہ نے کیا، آپ نے ایک آیت کے متعلق جب یہ چیز سیکھی، بس ترجمہ اور تفسیر جو اس کی سیکھی، ساتھ 1000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب آپ کو مل گیا. اس بندے کے اجر کو تو پہنچ ہی کوئی نہیں سکتا. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عبادت گزار ساری رات عبادت کرے اور ایک عالم ربانی رات کو سو جائے تو آپ پوچھے پڑھے لکھے لوگوں سے، رسول اللہ نے فرمایا اس عالم کا رات کو سونا اس سے زیادہ عبادت، اس سے زیادہ افضل بھی ہے، اور اس کو زیادہ ثواب سونے پہ بھی مل رہے ہیں، کیونکہ یہ رات کو سوئے گا، اس کی قوت بحال ہوگی، صبح یہ دین کا کام کرے گا. وہ ساری رات جو کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہے ہیں، اور یہ جب سوئے گا اس کے سونے سے بھی امت کو فائدہ ہوگا. اس لیے عالم کا سونا اور عبادت گزار کا ساری رات عبادت کرنا یہ برابر نہیں، عالم کا درجہ اس سے بھی اوپر کھڑا ہے. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. اور پھر ایک عالم دین اگر کتاب لکھتا ہے، مضمون لکھتا ہے، مسئلہ لکھتا ہے، یا واٹس ایپ پہ میسج میں ایک مسئلے مسائل آپ کو بھیج دیتا ہے، اس نے لکھا ہے، اب یہ جو اس نے لکھا ہے اس کی حیثیت اللہ کے ہاں کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم کے قلم کی سیاہی کا وزن قیامت کے دن شہید کے خون کے ساتھ کیا جائے گا. وہ گردن کٹا کر اپنا لہو دے گئے، کتنا بڑا اجر ہے. لیکن اس عالم کی جو سیاہی ہے قلم کی، اس کا وزن قیامت کے دن اس کے خون سے بھی آگے ہوگا. اس لیے میں عرض کرتا ہوں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا میدان ہے. علماء کتنی بڑی ہستیاں ہیں. یہ پچھلے دنوں میں ایک آواز اٹھی تھی، مولانا نے شہداء کی تذلیل کر دی. کوئی تذلیل نہیں کی، جس کے یہاں بھوسا بھرا ہوا اس کو یہ تذلیل نظر آتی ہے. ارے میاں وہ جس مرتبے پہ یہ علماء ہے ان کا درجہ ان سے بہت آگے کھڑا ہے. آپ کو کیا پتہ ہے ان چیزوں کا؟ یہ تو کوئی قرآن اور سنت کو دیکھے تو اس کو سمجھ آئے. میں رات کو ایک حدیث کی کتاب میں دیکھ رہا تھا کہ جو قرآن کا حافظ ہے اس کو قیامت کے دن 10
सिफारशी कोटा होगा कि जिन 10 गुनाहगार मुसलमानों पे हाथ रखो उन्हें हम जन्नत में डाल देंगे। इतनी बड़ी पावर है। और जब शहीद आएगा, शहीद अल्लाह कहेगा तुझे 70 बंदों का इख्तियार है। जिन 70 गुनाहगार मुसलमानों का जिनके लिए मैंने जहन्नम का फैसला कर दिया है, मैं फैसला वापस लूंगा तेरी सिफारिश की वजह से। वो कन्फर्म जहन्नमी है लेकिन है ईमान वाले, गुनाहगार है, इसलिए सजा उनको हो गई है, जहन्नम में चले गए। 70 बंदों पर तू हाथ रख, मैं उनको जन्नत दे दूंगा। तो शहीद को अल्लाह ने 70 बंदों का इख्तियार दिया है, हाफिज को 10 बंदों का इख्तियार दिया है। और उस हदीस में मैं रात को देख रहा था कि एक आलिम रब्बानी को अल्लाह ताला ने इतना इख्तियार दिया है, अल्लाह कहेगा जितने भी तेरे अकीदतमंद हैं अगर तू उनकी सिफारिश करेगा मैं सबको बख्श दूंगा, तेरे लिए 70 की कैदी कोई नहीं। इसलिए इन बातों को समझें, ये कोई मामूली लोग नहीं है, इल्म की अपनी फजीलत। और अभी तो ये आलिम है लेकिन एक बंदा आलिम भी नहीं। आज पहले दिन आप घर से चले कि मैंने मस्जिद में कारी साहब से कुरान पढ़ना सीखना है, आप तलब इल्म बन गए। आपकी नीयत जी, तलब इल्म सिर्फ वो नहीं है जो 24 घंटे मदरसे में रहे, तलब इल्म वो भी है जो घर से चल के आता है सीखने के लिए फिर वापस चला जा रहा है। तो नबी करीम अलैहि सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया जब कोई दीन सीखने के लिए घर से चलता है, चाहे बड़ा है, छोटा है, मर्द है, औरत है, तो जो ही वो चलता है जो कि अल्लाह का दीन सीखने के लिए निकला है, ये कितना बड़ा अल्लाह के यहाँ इसका अजर है। फरमाया जिस दिन ये निकलता है इस काम के लिए, अल्लाह के नूरानी फरिश्ते अपने नूरानी पर इसके पांव के नीचे बिछा देते हैं। फरिश्ते उसके नीचे कहते हैं जमीन पे पाँव न रख, हमारे ऊपर रख, तो इतना अजीम आदमी है। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? इसलिए कुरान करीम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नई तर्जुमा आता ना आए उसको सीखे, पढ़ना सीखे, अल्लाह अगली तौफीक भी इंशाअल्लाह देगा। और देखते देखते एक एक आयत से एक समंदर जमा हो जाएगा। और अगली और आखिरी बात सुनिए, एक बंदा कुरान हिफ्ज कर रहे, हाफिज हो गया, क़यामत के दिन 10 सिफारिशों के कोटा उसे मिला और क़यामत में हाफिज बनाकर उठाया जाएगा। लेकिन किताबों में लिखा है एक बंदा जब निकला हिफ्ज करने के लिए, अभी उसने हिफ्ज शुरू किया, उसका इरादा है और अमली तौर पर उसने कदम उठाया और उसने थोड़ा सा पढ़ा, 1 लाइन 2 लाइनें, 1 पारा 2 पारे, वो मर गया, आगे जिंदगी ने वफा न की, हाफिज बन नहीं सका। तो इसमें ये याद रखिए, उलमा ने लिखा है हवालों के साथ कि ये जो कुरान हिफ्ज कर रहा था, कुरान सीख रहा था और अभी थोड़ा ही हिस्सा किया और मर गया, पूरा हाफिज नहीं बना। अब चूंकि ये इस रास्ते में मरा है, सीखते हुए मरा है, इसलिए क़यामत के दिन अल्लाह इसे कुरान का मुकम्मल हाफिज बनाकर खड़ा कर देगा। अल्लाह कहेगा आगे मेरा फैसला चले, तेरी नीयत में कोई फतूर नहीं आया, हम तुझे उनके साथ खड़ा करेंगे और 10 बंदों का कोटा उससे भी नसीब हो जाएगा। तो इसलिए आज से इरादा करें कि रोजाना एक आयत, जिनको नहीं भी आती एक एक आयत करके इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे और कुरान सीखेंगे इंशाअल्लाह। और आज से इसकी कोशिश करें, अल्लाह समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। गर्मी भी बहुत है, कुछ मजमून